بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو دنیا کا سب سے بڑا ملٹری ایئر شو ہے جو ہر سال جولائی کے مہینے میں برطانیہ میں منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی جہازوں کی ایک بین الاقوامی نمائش ہوتی ہے جس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے جہاز آن گراؤنڈ بھی ڈسپلے کیے جاتے ہیں اور پائلٹس کی مہارت اور ایویشن انڈسٹری میں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس ایئر شو کو کامیاب بنانے کے لیے دنیا بھر سے ایئر فورسز، آرمیز اور نیویز کو اپنے ایئر کرافٹس لانے کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان ایئر فورس کا ستارہ بھی عروج پر ہے۔ ایئر کرافٹس کی بات ہو، ایئر فورسز کی بات ہو تو دنیا اب پاکستان ایئر فورس کی طرف دیکھتی ہے۔ ابھی تک دنیا 1965 کی پاک انڈیا جنگ میں پاکستانی پائلٹ ایم عالم کی پرفارمنس نہیں بھولی ہے۔ پاکستان کو بھی اس ملٹری ایئر شو میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے انوائٹ کیا گیا اور پاکستان نے 18 جولائی سے لے کر 20 جولائی تک منعقد ہونے والے اس شو میں بھرپور انداز میں شرکت کی۔ C-130 ہرکولس ایئر کرافٹ کو پینٹ کر کے اس شو کے لیے اسپیشلی تیار کیا گیا جسے وزٹرز اور ایویشن انڈسٹری کے لوگوں نے بہت زیادہ سراہا اور C-130 ایئر کرافٹ کو اس شو میں پریسٹیجیس ٹرافی دی گئی۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں نے بھی اس شو میں اپنی پوری گن گرج کے ساتھ شرکت کی۔ یہ JF-17 تھنڈر طیاروں کی پاکستان سے لے کر UK تک نان سٹاپ فلائٹ تھی۔ اس فلائٹ کے دوران ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کے لیے پاکستان ایئر فورس کا ریفیولنگ ٹینکر ایئر کرافٹ IL-78 استعمال کیا گیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ JF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ لانگ رینج ڈپلائمنٹ کا پوٹینشیل رکھتا ہے۔ IL-78 ایئر کرافٹ کا رول اس شو میں صرف ان روٹ ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کا تھا اور ریفیولنگ کا یہ پیچیدہ مرحلہ ایئر اور گراؤنڈ کریوز کی مہارت اور پروفیشنلزم کا منہ بولتا ثبوت تھا جسے ایویشن کے مبصرین نے بہت زیادہ سراہا۔ اس کے علاوہ ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والے کانفلکٹ میں پاکستان ایئر فورس کی انڈین ایئر فورس پر واضح برتری کی وجہ سے بھی اس شو کے دوران پاکستانی جہاز اور پاکستان ایئر فورس پوری دنیا کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی اور پبلک کا سب سے زیادہ رش پاکستانی جہازوں کے پاس تھا۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی شاندار پرفارمنس کی وجہ سے اسے اسپرٹ آف دا میٹ ٹرافی دی گئی۔ پاکستان ایئر فورس کی پرفارمنس نے نہ صرف قوم کا کھویا ہوا اعتماد بحال کیا ہے بلکہ دنیا کے نام نہاد منصفوں کو بھی پاکستان کو ریکنسیڈر کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور ان کو یہ بڑا واضح پیغام چلا گیا ہے کہ پاکستان اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے اب کسی ایک بلاک کا محتاج نہیں ہے بلکہ یہ ایک خود مختار ملک ہے۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔